حدیث جامع الترمذی صفحہ نمبر 3388 میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو اور یہ کلمہ پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے ساتھ دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا، جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار ان کلمے کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ پس میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، میں نے گمان کیا اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بحوالہ حدیث طبرانی کبیر، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا، کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی۔ عورت شرما کر جانے لگی تو حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب سے ہی فیصلہ کرانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا آپ ہمارے گھر آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ او میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمہ سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلد بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت با برکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب حضور اقدس اور آرام احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث جامع الترمذی صفحہ نمبر 3388 میں مرکوز ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو اور یہ کلمہ پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے ساتھ دعا مانگنا قبول فرماتا ہے جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار ان کلمے کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار اس دعا کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دستے ادب گڑ گڑا کر گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آخرت کی تمام آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔